اکیلا کافی ہوں، یا رسول خدا اکیلا کافی ہوں. پیغمبر نے کہا نہیں، لشکر جائے گا. توجہ ہو، لشکر جائے گا. میں بہت سوچتا تھا پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ پہلے جا کر آ چکے ہیں، اب جانا کیوں ضروری ہے؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں، پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں. اب پیغمبر نے ان سب کو بھیجا، جناب امیر گئے. اب مولا کے ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا. مولا پہنچے، مولا نے علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا. اب خیبر کا جو قلعہ تھا بہت بڑا تھا اور چاروں طرف اس کے گودال تھا تاکہ کوئی آ جا نہ سکے، اور اس کا بہت بڑا دروازہ تھا. تو اوپر کے حجرے میں مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. مرحب نے کہا، نجومی سے کہا، آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. جو پہلے آ رہے تھے نا وہ علم پھینک پھینک کے جا رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے. اس کا مزاج کچھ اور ہے. تو اس نجومی نے کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا ہے. وہ برج دیکھ رہے ہو، جب وہ ستارے کے سامنے آ جاتا ہے تو لوہے کے لیے پتھر موم بن جاتے ہیں، لوہے کے لیے پتھر موم بن جاتے ہیں. اب مرحب نے دوبارہ سے پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا. مولا نے علم پھر اکھاڑا، پھر پتھر کے اندر گاڑا، پھر علم اکھاڑا، پھر پتھر کے اندر گاڑا. جب 7 مرتبہ اکھاڑا اور گاڑا تو مرحب نے تو نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے ابھی کمال اس کا نہیں، اس برج کا ہے. کہا نہیں، کمال اس کا ہے. جیسے جیسے علم اکھاڑتا ہے کچھ ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، جیسے جیسے علم گاڑتا ہے کچھ ستارے کے سامنے واپس آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے محمد آل محمد صلوات. ایسا لگتا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے قابو کرتا ہے. اب جناب امیر آئے، جناب امیر اب حارث آیا، مرحب آیا. اب مرحب آیا، مرحب نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. اب مولا نے پھر اپنا تعارف کروایا، مولا نے تعارف کروایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں بہت سوچتا تھا، ہر جنگ میں مولا نے اپنا تعارف بابا کے تعارف سے کروایا ہے، میں علی بن ابی طالب ہوں. لیکن آج کچھ اور. کیوں؟ تو علماء نے اس کی 2 وجہیں لکھی ہیں. پہلا، تاکہ اس کی ماں نے جو اس کو وصیت کی تھی وہ اس کو یاد آ جائے کہ حیدر نامی آدمی سے نہ لڑنا. اور دوسرا یہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. نبی میں ایک رو کے جملہ کہہ دوں، یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے. توجہ ہو. اب جناب امیر مرحب آیا، مرحب مولا نے دعوت دی حملہ کر. میں حملہ نہیں کروں گا، حملہ کر. مرحب نے حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. مولا نے کہا پھر سے دعوت دے رہا ہوں، آ جا. پھر اس نے حملہ کیا. مولا نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. مولا نے کہا آخری موقع دے رہا ہوں، آ جا، آخری موقع دے رہا ہوں، آ جا. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی. توجہ ہو عزیزان گرامی، اب مولا نے ذوالفقار کھینچی. اب جیسے ہی مولا نے کہا اب اس نے حملہ کیا. مولا نے کہا اللہ اکبر.
चुके थे। मरहब का क्या हुआ, हारिस का क्या हुआ, लेकिन भागे नहीं। यहूदी थे, काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन गैरतमंद थे। तवज्जो और सी जाने करानी, गैरतमंद थे। अब जैसे मरहब को मौला ने मार दिया तो सारे लोग किले के अंदर दाखिल होने लगे। अब मैंने बताया था ना, चारों तरफ एक गोदाल था, तो मौला आगे बढ़े, खैबर के घर के अंदर हाथ डाला, उसे एक हाथ से उखाड़ा, खाई के इस पार आए और मुसलमानों से कहने लगे, आओ मैं तुम्हें सवार करा दूं। जनाब सलमान ने कहा, ताज्जुब मुझे इस बात पे नहीं था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ लिया था, ताज्जुब मुझे इस बात पे था जब अली आ जा रहे थे, अली के पांव जमीन पे नहीं थे। अली के पांव जमीन पे नहीं थे। ये है मेरे मौला का किरदार। जंग में कैसे हैं और जंग के पीछे मौला सबसे सादे हैं, सबसे आम है। तो बस आपकी जहमतों को मैंने तमाम किया कि घर घर अलम नसब हो गए हैं, फर्शे अज़ा बिछ गई हैं, लेकिन एक बीवी है जिसने जन्नतुल बकी छोड़ दिया है। अब आ रही है फर्शे अज़ाओं पे अपने नाज का कुर्सा लेने। और आज कोई रोने में बुखल ना करे, क्योंकि पूरी दुनिया में रिवायत है, पहली मजलिस में अलविदाई मसाइब पढ़े जाते हैं। तो मैं आपके सामने अलविदाई मसाइब पेश करूंगा। कोई रोने में बुखल ना करे, क्योंकि पहले अय्याम हैं, कोई रोने में बुखल ना करे। अब जनाबे मौला हुसैन, जब यजीद ने खत लिखा कि मेरी बैत करो, बैत नहीं की। जब दोबारा से खत लिखा, बैत नहीं की, तो मौला ने, तो फिर यजीद ने दोबारा से खत लिखा कि अब तुमने इनकार कर दिया है हमारी बैत का, अब तो तुम्हारी जंग है, शहादत है। अब मौला हुसैन विदा करने के लिए सबकी कब्रों पे जाते रहे। सबसे पहले किसकी कब्र पे गए? अपने नाना की कब्र पर। नाना की कब्र पे गए और उस पर गए और अपने आप को कब्र पर गिरा लिया, अपने आप को कब्र पर गिरा लिया। और मौलवीन कहते हैं कि मौला इतना रोए कि गश की हालत में चले गए। गश में देखा कि जनाबे रसूल खुदा आए हैं और मौला हुसैन को बहुत प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, जैसे जब मौला हुसैन छोटे थे तब चूमा करते थे। यहाँ पे मैं लोग की रिवायत पेश करूंगा कि रसूल खुदा 4 चीजों को मौला हुसैन की बहुत चूमते थे। पहली चीज, मौला की पेशानी को बहुत चूमते थे, मौला की पेशानी को बहुत चूमते थे। अजब वल्लाह, मौला की पेशानी को बहुत चूमते थे। क्यों? क्योंकि उसकी ये वजह है कि उस पेशानी पे पत्थरों ने पड़ना है, उस पेशानी पे पत्थरों ने आना है, इसी वजह से पेशानी को बहुत चूमते थे। दूसरी चीज लबों को बहुत चूमते थे। इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है कि इस वजह से लबों को चूमते थे क्योंकि ये रसूल खुदा को पता था ये होठ कभी प्यासे भी रहेंगे। और दूसरी वजह उल्मा ने ये लिखी है कि दूसरी वजह ये है कि इन लबों पे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की छड़ी ने पड़ना है। उसने छड़ी मारी थी इमाम के लबों पे। अब तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज, गर्दन को बड़े बोझे देते थे, क्योंकि रसूल खुदा जानते थे इस गर्दन पे शिर्क के खंजर ने चलना है। इस गर्दन पे शिर्क के खंजर ने चलना है।
پوچھا کہ چوتھی چیز سینے کو بڑا چھوٹتے تھے. اس کی بھی علماء نے دو وجہ لکھی ہے. پہلی وجہ کیونکہ جانتے تھے اس سینے پہ شیب کے ہٹنے نے آنا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اس سینے پہ گھوڑے کی ٹانگوں نے آنا ہے. اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں نے آنا ہے. اب پوچھا، اب جناب رسول خدا کی جب قبر سے اٹھے اجازت کی، پھر کس کے پاس آئے؟ اماں کی قبر پہ. آپ جانتے ہیں نا، ایک ماں جیسے اپنے بچے سے لپٹ کے روتا ہے، ایک بچہ اپنی جیسے ماں سے لپٹ کے روتا ہے، ویسے ہی مولا حسین ایک قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. میرا دل کہتا ہے بیوی اٹھی ہوگی، مولا حسین کو گلے سے لگایا ہوگا. مولا حسین نے کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں. کہا حسین میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی. جب آپ گھوڑے سے گریں گے نا، میں اپنا برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کا سر اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی، میں آپ کا سر برقعے کے دامن میں لوں گی. اب پوچھا، اب سب سے جب ودا کر لیا نا تو آئے گھر پہ اور مولا عباس سے کہا عباس یہ میں نے فہرست بنائی ہے، اس میں مردوں کے نام ہیں جو بھی کربلا جائیں گے، ہمارے ساتھ کربلا جائیں گے. مولا عباس کو دیا، سب نام پڑھنے شروع کیے. سب سے پہلا کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، پھر کہا قاسم و عبداللہ آپ کا نام بھی ہے، پھر فرمایا مولا محمد آپ کا نام بھی ہے. پھر جب سب کے نام بتا لیے نا، پھر آخر میں ایک چھوٹے سے بچے کا نام آیا. آپ جانتے ہیں نا بچوں کو نہیں بتایا جا سکتا. اب وہ بچہ ایک بیوی کی گود میں تھا. مولا عباس گئے اور وہ بیوی کے کان میں کہا بیوی اس بچے کا نام بھی ہے. بیوی سغرا نے کہا بابا اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، جب مجھے آپ کی یاد آیا کرے گی میں اصغر کو دیکھ لیا کروں گی. اب جب ہو گیا، اب مسند بچھائی گئی. اب ایک ایک کر کے مستورات جب آنے لگی نا تو ایک مولا نے مسند بچھائی اور کنیز سے کہہ دیا نام لیتی جانا اور مستورات کو بھیجتی جانا. اماریاں آئیں سچ کے. سب سے پہلی کہا حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے. فرمایا مولا حسین نے فرمایا قاسم ماں کو سوار کرواؤ. جناب قاسم و عبداللہ آگے بڑھے. جناب قاسم نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا. جناب عبداللہ نے پردہ ہٹایا، اماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو سوار کروایا. پھر فرمایا اتنے میں آواز آئی لیلا آ رہی ہے. جناب علی اکبر سے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرواؤ. جناب علی اکبر نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، ماں کا بازو تھاما، سوار کروایا. اب فرمایا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرواؤ. اب بہن کو سوار کرواؤ. بیوی کا بازو تھاما، جناب علی اکبر نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا. سارے جوانوں نے سایہ کرنا شروع کیا. جناب عباس نے ہماری کا پردہ ہٹایا، سوار کرایا. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے. اب جناب زینب آئی. اب مولا حسین کھڑے ہو گئے. کہا عباس بہن کو سوار کرو. جیسے ہی آگے بڑھے کہا عباس آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی. پھر مولا محمد آگے بڑھے. کہا اماں ہم سوار کروا دیں. کہا نہیں مولا محمد نہیں میرے بچوں، میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. پھر جناب علی اکبر آگے بڑھے. فرمایا چھوٹی اماں ہم میں سوار کروا دوں. کہا نہیں علی اکبر آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی. پھر سید الشہداء خود آگے بڑھے اور فرمایا زینب میں سوار کرا دوں. کہا نہیں بھیا آج میں مجھے معاف فرمائیے گا، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی. تو پھر فرمایا آپ کے
العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.